نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا اور آپ نے جناب محترم آپ کے جسم پر تیروں کی بارش تھی۔ جب آپ اپنی سواری سے نیچے تشریف لے کے آئے ہیں تو 360 تیر حضرت امام علی مقام کے جسم میں پیوست تھے اور آپ تیروں پر تھے اور زمین پر نہیں تھے، زمین پر تیر تھے اور تیروں کے اوپر امام علی مقام کا جسم میں مبارک تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قبروں پر عذاب ہو رہا تھا۔ عذاب بھی اس وجہ سے ہو رہا تھا، ایک شخص جو ہے وہ اپنے پیشاب کر کے استنجا نہیں کرتا تھا، اس کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا جو ہے وہ چغل خور تھا، چگلیاں کرتا تھا۔ تو جی دوستو، آج ہے 10 محرم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن۔ تو لوگ اپنی جی قبروں کے اوپر دیکھیں، عزیزوں کی قبروں کے اوپر آ کے پھول وغیرہ اور صفائی کر کے گئے ہیں، اور آج کافی زیادہ بارش ہوئی ہے 10 محرم، اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں قبریں، اور ہر بندہ اپنے ماں باپ کی، بہن بھائی کی قبروں پہ آیا ہوا ہے، تو پھول وغیرہ سارے۔ تو یہ جی بہت ہی خوبصورت قبریں جو کہ سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہیں۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ سبھی دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج جی 10 محرم ہے، تو کافی زیادہ جو لوگ اپنی عزیزوں کی قبروں کے اوپر مٹی ڈال کے گئے ہوئے ہیں۔ تو ابھی نماز عصر کا وقت ہو چکا ہے، تو نماز پڑھتے ہیں، اور علامہ صاحب ہیں ان کو حضرت امام علی مقام کی جو شہادت ہوئی ان کے بارے میں سارا آپ کو بیان سنیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وبلغ علی شاہد وشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، خالق کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اے میرے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، میں نے آپ کو کلمہ پڑھایا، میں نے آپ کو جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کا راستہ دکھایا، میں نے تم لوگ گمراہ ہو چکے تھے، میں نے تم کو راہ ہدایت دکھائی، اس کا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اگر اس کا میں تجھ سے کوئی سوال کرتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ میری اہل بیت اطہار سے مودت رکھنا۔ محبت اور مودت میں فرق ہوتا ہے۔ محبت ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیرے بغیر رہ نہیں سکتا، لیکن مودت جو ہوتی ہے وہ اس طرح ہے جس طرح مچھلی کو پانی سے مودت ہے۔ اگر مچھلی کو پانی سے جدا کر دیں تو مچھلی مر جاتی ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اہل بیت اطہار سے مودت رکھنا۔ اب حضور کی جو اہل بیت ہے اس کی تفصیل میں جائے تو بہت لمبی وضاحت ہو جاتی ہے، تو ہمیں حضور کی اہل بیت اطہار سے مودت ہونی چاہیے، اور ان میں سب سے زیادہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو قربا ہیں، قریبی ہیں، ان میں امام حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ نیرہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین علیہ السلام، یہ ہستیاں جو ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قریب ترین ہستیاں ہیں، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہید ومن مات علی حب آل محمد مات مومن۔ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں فوت ہوا وہ شہید فوت ہوا، اور جو آل رسول کی محبت میں فوت ہوا وہ مومن فوت ہوا۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، من مات علی حب آل محمد مات سنتی و جماعت۔ جو میری اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدہ میں فوت ہوا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے محبت بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ
نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، اور جناب محترم اپنا ہر چیز جو ہے اسلام کے اپنا طریقے کے مطابق وہ اسلام اپنے زندگی بسر کرتا ہے، لیکن اہل بیت اطہار کی اس کے دل میں بغض ہے تو اس کی تمام نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، صدقہ و خیرات، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد کر دے گا۔ تو اس لیے اہل بیت اطہار سے محبت بہت ضروری ہے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو پیغام دیا ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کبھی سر نہیں جھکانا، اور جتنی مرضی مشکل آ جائے اس مشکل میں تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر سے کام لینا ہے اور نماز سے کام لینا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسۂ رسول کا یہ پیغام تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے صبر سے کام لیا، اور بحالت نماز آپ نے جام شہادت نوش کی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت قریب تھا تو نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا، اور آپ نے جناب محترم آپ کے جسم پر تیروں کی بارش تھی۔ جب آپ اپنی سواری سے نیچے تشریف لے کے آئے ہیں تو 360 تیر حضرت امام علی مقام کے جسم میں پیوست تھے، اور آپ تیروں پر تھے اور زمین پر نہیں تھے، زمین پر تیر تھے، اور تیروں کے اوپر امام علی مقام کا جسم میں مبارک تھا۔ تو جناب امام حسین علیہ السلام آپ نے جب دیکھا کہ نماز عصر کا وقت ہو چکا ہے تو آپ نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں جناب محترم سجدہ کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں جھک کر یہ عرض کیا کہ یا اللہ، یہ جو تن من دن جو ہے میں تیری بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اور عزیزان محترم، ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو 18 رمضان المبارک کو ضرب لگی تھی تو آپ نے فجر کی نماز کی ایک رکعت پڑھا دی تھی، اور فجر کی نماز کی دوسری رکعت کا ایک سجدہ کر لیا تھا۔ دوسرے سجدے کے درمیان جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو حضرت امام علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی گردن پہ ضرب لگی، ایک روایت آتی ہے سر پہ ضرب لگی تلوار کی، اور آپ کا وہ سجدہ رہ گیا۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے نماز کو مکمل کیا۔ جب 21 رمضان کو امام علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بھی اکٹھے کیا اور بیٹیوں کو بھی اکٹھا کیا، اور ان سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں تم سے چند سوال کرنے لگا ہوں، ان کے جواب دو۔ تمام نے عرض کیا حضور ہم حاضر ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میرے بعد میری خلافت کا وارث کون بنے گا؟ تو سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ آپ کی خلافت کے وارث کے حقدار امام حسن ہیں۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ 18 رمضان کو میں نماز پڑھ رہا تھا، میرا ایک سجدہ جو ہے وہ رہ گیا تھا، وہ میرا سجدہ کون ادا کرے گا؟ تو امام حسین علیہ السلام نے عرض کی کہ بابا آپ کا سجدہ وہ میں ادا کروں گا۔ یہی واقعہ اگر کربلا کی طرف آئیں تو جناب محترم امام حسین علیہ السلام آپ کا نہ تو وہاں پہ قیام نظر آتا ہے نہ رکوع نظر آتا ہے، آپ نے سجدے میں جام شہادت نوش کیا۔ وہ 18 رمضان کا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا جو سجدہ رہ گیا تھا وہ والا سجدہ تھا۔ محرم الحرام میں قبرستان جو ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ جب تم میت کو دفن کراؤ تو پھر قبرستان میں کوئی نہ جائے۔ پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر آئی، تو حضور سرور کائنات نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ یا اللہ میں اپنی والدہ کی قبر میں جانا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ قبرستان میں جایا کریں تاکہ آپ کو موت یاد آتی رہے اور اپنے پیاروں کو جو ہے سے اصال ثواب کیا کریں۔ اس میں پابندی نہیں ہے، یہاں پر
عورتیں بھی جا سکتی ہیں، مرد بھی جا سکتا ہے۔ حضور سرور کائنات نے نہ تو عورتوں کو منع فرمایا، پھر دونوں کو اجازت مل گئی۔ لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر جمعرات والے دن جو ہیں وہ قبروں والے اپنے اہل خانہ کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور آ کر ہمیں ایصال ثواب کر کے جائیں۔ جمعرات کو وہ اپنے اہل خانہ کا انتظار کرتے ہیں قبرستان میں جو میتیں ہوتی ہیں۔ اور اب رہی بات کہ محرم الحرام 10 محرم کو جو قبرستان میں جانا اور قبروں پہ اوپر مٹی ڈالنا، یہ جو ہے یہ ایک رواج بن گیا ہے، اس کا شریعت محمدی سے کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ 10 محرم کے والے دن قبرستان میں جا کر قبروں کے اوپر مٹی ڈالنا۔ اگر دیکھا جائے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو قبر مبارک تھی نا، وہ ایک باشت تھی، ایک گٹھ کے برابر تھی اور اس سے اونچی نہیں تھی۔ تو جب اب سنت رسول کے مطابق اگر چلا جائے تو پھر ایک گٹھ جو ہے اس کے برابر ہی قبر ہونی چاہیے، اسے اونچی نہیں بنانی چاہیے۔ یہ جو قبروں کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں اگر نشان مٹ چکا ہو یا مٹنے کے قریب ہو تو پھر تازہ مٹی جو ہے وہ ڈال دینی چاہیے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ، اب قبرستان میں ہم جاتے ہیں، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ قبروں کے اوپر گھاس اگی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ لوگ کاٹ کر پھینک دیتے ہیں اور وہاں پر مٹی ڈال دیتے ہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قبرستان سے گزر ہوا تو 2 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 شاخیں لے کے آؤ۔ 2 شاخیں حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک قبر پر رکھ دیا، دوسری کو دوسری قبر پر رکھ دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان شاخوں کا کیا فائدہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قبروں پر عذاب ہو رہا تھا۔ عذاب بھی اس وجہ سے ہو رہا تھا، ایک شخص جو ہے وہ اپنے پیشاب کر کے استنجا نہیں کرتا تھا، اس کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا جو ہے وہ چغل خور تھا، چگلیاں کرتا تھا۔ ان کی قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اور جب تک یہ شاخیں میں نے رکھ دی ہیں، جب تک یہ شاخیں سبز رہیں گی ان کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی۔ اس لیے اگر قبروں کے اوپر گھاس وغیرہ ہوگی ہو تو ان کو نہیں کاٹنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ جب تک وہ سبز رہتی ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے اور قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔